کی کلاس میں ہم لوگ بہت غور سے سننے والی کلاس ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا سورہ یوسف جو ہے ہر آیا میں اتنے زبردست سبق ہیں کہ جب ہم ویسے پڑھتے ہیں تو ایک قصے کی طرح لگتا ہے کہ اچھا یہ ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کیا، لیکن جب ہم اس کو کھول کے پڑھتے ہیں، جب اس کا فہم اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اور پھر تدبر کرتے ہیں تو اتنی خوبصورت سبق ملتے ہیں کہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا سمجھا رہے ہیں۔ اب دیکھیے لاسٹ دفعہ ہم نے جو آیا کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، ہم نظر کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ نظر لگنا کس کو کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ اور پھر نظر کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں طرف سے اگر میری نظر کسی کو لگتی ہے تو میرا اس میں کیا قصور ہے اور مجھے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اگر کسی کی نظر مجھے لگتی ہے تو میں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے کون سی دعائیں پڑھنی ہے، وہ سارا ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا۔ آج کی کلاس میں آپ دیکھیں کہ ہم دیکھیں گے کہ اسباب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہمیں، جو قرآن سے ہم کو سمجھ آتی ہے کہ اسباب ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے مکمل طور پہ اپنی پوری جتنی ہمیں طاقت ہے ہم نے اپنے اسباب جو ہے مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پورا توکل کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں، تیسری چیز جو ہے کہ ہم نے اسباب بھی کر لیے، توکل بھی کر لیا، پھر بھی وہ چیز ویسے نہیں ہوئی جیسے ہم چاہتے تھے، تو پھر تیسری چیز کیا ہوگی؟ وہ ہماری تقدیر ہوگی، اور اس پہ راضی ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں کہ اس سورہ میں ہم دوسرے نبیوں کے بارے میں جیسے ہم نے پڑھا کہ ان کے اوپر ڈفرینٹ طرح کی پرابلمس تھیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ہم نے بہت پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے آگ میں پھینک دیا، ان کے صبر کا، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیسے وہ مانتے تھے، ایک بات ان کو خواب میں نظر آتی ہے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے ڈفرینٹ پیغمبر جو تھے، جتنے رسول تھے، ان کے بارے میں پڑھا، لیکن حضرت یوسف کے قصے میں حضرت یعقوب علیہ السلام پہ جو وقت آ رہا تھا، جو مشکل آ رہا تھا، یہ ان کی اپنی اولاد سے تھا۔ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس بات کو سمجھنا، کیونکہ آپ دیکھیں مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کی کردار کیا تھا، اور جو جو چھوٹے والے بھائی تھے، جو ستیلے بھائی تھے، ان کے ساتھ ان بھی کر لیا، پھر بھی وہ چیز ویسے نہیں ہوئی جیسے ہم چاہتے تھے، تو پھر تیسری چیز کیا ہوگی؟ وہ ہماری تقدیر ہوگی، اور اس پہ راضی ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں کہ اس سورہ میں ہم دوسرے نبیوں کے بارے میں جیسے ہم نے پڑھا کہ ان کے اوپر ڈفرینٹ طرح کی پرابلمس تھیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ہم نے بہت پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے آگ میں پھینک دیا، ان کے صبر کا، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیسے وہ مانتے تھے، ایک بات ان کو خواب میں نظر آتی ہے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے ڈفرینٹ پیغمبر جو تھے، جتنے رسول تھے، ان کے بارے میں پڑھا، لیکن حضرت یوسف کے قصے میں حضرت یعقوب علیہ السلام پہ جو وقت آ رہا تھا، جو مشکل آ رہا تھا، یہ ان کی اپنی اولاد سے تھا۔ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس بات کو سمجھنا، کیونکہ آپ دیکھیں مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کی کردار کیا تھا، اور جو جو چھوٹے والے بھائی تھے، جو ستیلے بھائی تھے، ان کے ساتھ ان کا رویہ کیوں ایسے ہو جاتا تھا، حسد کیوں پیدا ہوتا ہے، اور حسد اگر ہوتا ہے تو وہ کس گہرائی تک، کتنی نچائی تک بندے کو لے جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تو وہ اولاد تھی، تو ہم کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ذہن میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ تو نبی تھے، اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب، اور ادھر حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی ہیں، اور پھر اتنی مشکلیں کہ آپ دیکھیں کہاں کنویں میں پھینکنا، وہاں سے نکلنا تو مصر کے بازار میں بکنا، وہاں سے پھر جا کے جس کے گھر میں جا رہے ہیں وہ عورت کا ان کے اوپر الزام لگا کے وہ قید میں چلے جانا، اور پھر جا کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو عروج دیا۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہی اس انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم نے سیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے توکل کرنا ہے اور کس لیول کا توکل کرنا ہے۔
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اس سارے قصے کو علم والوں کے ساتھ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ صبر کر سکے۔ وہ علم کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیسے پھر عروج پہ پہنچے اور کیسے ان کے بچے کامیاب ہوئے دنیا میں۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہی دیکھیں گے، اور اس سے پہلے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں حدیث سے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس میں کیا سبق ملتا ہے، کیونکہ ہم نے بہت دفعہ ڈیفرنٹ حدیث میں پڑھا ہے اور سنا بھی ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں کہ جب ہم رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کیسے اپنے آپ کو پروٹیکشن میں کرتے ہیں، جیسے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کل پڑھتے ہیں، پھر پھک پھک کر کے جہاں تک ہمارا ہاتھ جاتا ہے ہم اس کو پھیرتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری ایک ریگولر روٹین کا کام ہوتا ہے، جو کہ آئی ہوپ انشاءاللہ ہم سارے کرتے ہوں گے۔ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی، بلکہ متفقن علیہ حدیث ہے جو مسلم اینڈ بخاری میں ہے، اور صحیح بخاری کی ہے 6320 اور مسلم کی حدیث ہے 2714 کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوا احدکم کہ جب تم میں سے کوئی ایک الی فراشہ اپنے بستر پر قرار پکڑتا ہے، کہ جب ہم رات کو اپنے بستر پر جاتے ہیں نا تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، تو وہ اپنے بستر کو تہمت کے کنارے کے ساتھ، جیسے ہم خواتین ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے ہمارے پاس دوپٹہ ہے یا پھر کوئی بھی کپڑا لے کے تو آپ بستر کو جھاڑ لیں، یہ ضروری ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے، تلقین کی ہے۔ اب دیکھیں کئی دفعہ بستر بچھا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے اوپر سے چھپکلی گر سکتی ہے، رائٹ، یا پھر مکڑی ہوتی ہے نا، وہ بھی بڑی، کئی دفعہ مکڑی جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت بری والی ہوتی ہیں، یا کوئی چونٹی آ جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز آتی ہے، تو بستر پر جانے سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا کہ جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی ہے، رائٹ۔ تو نمبر 1 یہ کہ آپ بستر جھاڑ کے پھر اپنے بستر پر جانا ہے، اور پھر وہاں پہ پہلے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں اتنی پیاری دعا ہے، بسمک ربی وضعت جنبی، اے میرے پروردگار تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا۔ تو اور ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم لگا دیتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اجازت تھی تو میں نے یہ کیا کہ بسمک ربی، کہ آپ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ وضعت جنبی، میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور تیری ہی مرضی سے میں اس کو بستر سے اٹھاؤں گا، مطلب میں صبح اٹھوں گا، اور ان امسکت نفسی، اگر تو نے میری جان کو، میری روح کو اپنے پاس رکھ لیا، ان امسکتا، اگر تو نے قبض کر لیا نفسی میری روح کو، فرحمھا، تو اے اللہ اس پہ رحم کرنا۔ اب دیکھیں کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں نا کہ سوئے سوئے بندہ فوت ہو گیا، کبھی موقع ہی نہیں ملتا بندے کو کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے، یا آخری وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی توبہ استغفار کر لے یا کچھ کہہ دے۔ تو دیکھیں سونے سے پہلے ہی دعا مانگ لے کہ ان امسکتا نفسی فرحمھا، اے اللہ اگر تو نے میری روح کو روک لیا اپنے پاس تو اس پہ رحم کرنا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو نے اس کو واپس بھیج دیا، میں صبح اٹھ گیا، فَاحْفَظْهَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنا۔ اتنی مکمل دعا ہے نا، اور حفاظت بھی کیسی مانگتے ہیں کہ بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، کہ ایسی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنا جب میں سو کے اٹھوں نا، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور نیک بندوں کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بتایا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میری ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو دعا کیا کریں کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں چھوٹے سے ورڈز میں بتا دی کہ یا اللہ مجھے ایسے ہی رکھنا، جب میں زندہ ہو کے واپس آتا ہوں تو یا اللہ جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، تیرے نیک و صالح بندے ہیں، جتنا تو ان کو کرم کرے گا، جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں، جتنی عافیت ان کے اوپر ڈالے گا، کیا پاک پروردگار مجھے بھی بس ویسے ہی رکھ لینا۔ آمین ثم آمین۔ بہت پیاری دعا ہے، تو آپ لوگ بھی یاد کر لیجیے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ میں چھوٹی دعا جیسے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کر دوں تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں۔
अच्छा, अक्सर मैं आपकी देखती हूँ कि आप लोगों ने नीचे लिखा होता है कि प्लीज़ जो दुआ आप कर रही हैं वो हमें पोस्ट कर दें, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको इंशाल्लाह छोटी वीडियो बना दूँगी। और आप में से यूजुअली बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास ये दुआ होती है, अगर है तो आप प्लीज़ पोस्ट कर दें साथ, ताकि जिनके पास नहीं है वो उसको याद कर ले इंशाल्लाह। मैं साथ साथ नाम देख रही हूँ मेरे कौन से स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नाम याद रहते हैं। बस जी ठीक है, अब इंशाल्लाह हम करते हैं जी सूरह यूसुफ, जिसकी हम करेंगे आयत नंबर 68 इंशाल्लाह। 68 से पहले जो 67 आया कि आधा पार्ट रह गया था, उससे हम स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाला, और कहा किसने, याकूब अलैहिस्सलाम ने, या बुनैया, ए मेरे बेटो, ला तदखुलू, कि ना तुम दाखिल होना, मिन बाबिन वाहिद, के एक दरवाजे से, वदखुलू मिन बाबिन मुतफरिका, तो डिफरेंट डिफरेंट दरवाजों से दाखिल होना। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात कर दी थी। और फिर क्या कहते हैं, वमा उगनी अनकुम, और नहीं मैं बचा सकता, अनकुम तुम्हें, मिनल्लाही, अल्लाह से, मिन शै, कुछ भी, कि कोई भी चीज अगर अल्लाह सुब्हाना ताला कुछ करना चाहे या अल्लाह का फैसला कुछ और होगा तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, के हुक्म जो है ना वो तो अल्लाह ही का चलेगा। अब देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसके बारे में इतनी प्यारी दुआ सिखाई थी कि हुक्म जो है ना, फैसला, ये होता है तकदीर का फैसला, वो हो के रहने वाला है, लेकिन हमारे पास क्या चॉइस है। अगर तकदीर का मामला होता है ना, हमें तो पता नहीं चलता, एकदम से कोई ऐसी चीज आ जाती है और फिर ये होता है कि अच्छा ये तो तकदीर में लिखा होगा तो फिर हो गया। तो उससे पहले ही दुआ करना शुरू कर दें। दुआ जो है वो एक ऐसा हथियार है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया, जो तकदीर से भी लड़ जाता है। अब देखिए कि सारा वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं ना कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हाना ताला की याद में दिन रात अपने पहलुओं पर लेटे हुए, अपने दाएं बाएं किसी हाल में भी खड़े हैं, बैठे हैं, क़यामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं पर वो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। और जैसे जैसे आप देखिए कि आदत बना ले, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत है, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या फिर आप वो पढ़ लेते कोई भी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप पढ़ते जा रहे हैं, बीच में आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर आप अपनी दुआ, जो भी आपकी हाजत होती है, जो उस दिन में आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगनी है, आप वो मांगे, लेकिन उसके बाद फिर से आप अपना विर्द स्टार्ट कर दें। हम कोई भी काम करते हैं, हम घर में सफाई कर रहे हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम जॉब पे भी अगर कितने भी मसरूफ है, लेकिन जुबान तो हमारी खाली रहती है ना, बजाय इसके कि इधर उधर की बातें करने से अल्लाह की याद में अपनी जुबान को उतार रखें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही हमें ये बताया कि जो दुआ है ना वो तकदीर से भी लड़ लेती है, वो हर चीज में हमारे काम आ जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात को ये गौर करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं, हम नमाज पढ़ लेते हैं, हम कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो तस्बीहात है ना, इनमें हम थोड़ा सा कमी कर जाते हैं। हमें ये लगता है कि अच्छा नमाज के बाद 33 टाइम्स हमने पढ़ लिया था, हमने ये कर लिया था, तो बस उसके बाद उठे तो कुछ भी कर लिया। लेकिन कोशिश किया करें, क्योंकि हर लम्हा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद में जो इंसान होता है ना, उसका मुकाम ही बहुत बड़ा होता है। आज पढ़ेंगे हम दर्जात के बारे में भी। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ हमें सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका व बिन्तु अमतिका व बिन्तु आबदिक, ये असल में दुआ जो है ना वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका, लेकिन क्योंकि औरत के लिए होती है तो मैंने आमतु अब्दु से आमतु का कर दिया है उसको। तो अल्लाह, देखिए कितना ऐसा लगता है कि सबमिशन की इंतहा नहीं हो जाती कि अल्लाह मैं तेरी बंदी, मेरी माँ भी तेरी गुलाम, मेरा बाप भी तेरा गुलाम, मतलब पूरी तरह से ऐसे हाजिर होके ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने। फिर वो कहते हैं नासियाती बियादे, या अल्लाह मेरी पेशानी जो है ना, पेशानी यहाँ पे कहते हैं ना कि फ्रंट पे ही सारा कुछ होता है, सोच सारी यहाँ पे आती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी पेशानी तेरे हाथ में, मादिन फिया हुक्मक, या अल्लाह मेरे बारे में जो तेरा हुक्म है ना वो जारी है।
عدل فی قضاء کو، میرے بارے میں تیرا فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسألوک بکل اسم ہوا لک، دیکھیے جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا کہ اللہ کے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ سے کو پکارو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کریں گے۔ یا حیو یا قیوم کا پڑھا تھا نام نے کہ اس میں اعظم میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ دیکھیے اتنا پیارا کہ اسألوک بکل اسم ہوا لک، کہ جتنے تیرے نام ہیں مجھے نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرا تو علم ہی اتنا محدود ہے کہ میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ تیرے یہ نام ہے، جتنے تیرے نام تو نے اپنی صفات اپنے لیے رکھی ہیں ان کے ذریعے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سے دعا مانگتی ہوں۔ اور پھر آگے یہ دعا بہت پیاری ہے انشاءاللہ، یہ بھی میں آپ کو چھوٹی والی میں کر دوں گی کیونکہ کلاس میں وہ پھر ابھی اتنا ہی تھا کہ ان الحکم الا اللہ، کہ اس کی وجہ سے میں نے یہ تھوڑا سا پارٹ آپ کو سنایا ہے۔ پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا علیہ توکلت، کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اسی پر میرا توکل ہے، وعلیہ اور اسی پر فلیتوکل المتوکلون، تو جو توکل کرنے والے ہیں نا ان کو چاہیے کہ وہ اسی پر توکل کریں۔ اور توکل کے بارے میں آپ دیکھیے کتنی پیاری یہ آیا ہے کہ سورۃ طلاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے نا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں پتہ توکل کو سمجھنے کے لیے اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ آخر توکل کیا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کرتے ہیں نا اللہ پہ توکل اور ہم نے کس پہ کرنا ہے، لیکن ہم اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ توکل کس کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا کوئی کام ہے، فار ایگزامپل میں چھوٹی چھوٹی ایگزامپل سے ہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی چھوٹا سا کام ہے یا بڑا بھی کام ہے، آپ کسی کے ذمے وہ کام کر کے پھر آپ بے فکر ہو جاؤ کہ بس کر دیے، وہ کر دے گا کام۔ ایک اور ایگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ہم کسی شادی پہ، ہماری فیملی کی کوئی شادی ہے، اب بچوں کے ساتھ تیار ہو کے مشکل سے پرس اٹھائے ہوئے ہیں، بچے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا سامان اٹھایا ہوا ہے، جیسے ہم شادی ہال میں اپنی ماں کو دیکھتے ہیں نا تو اتنی بڑی تسلی ہوتی ہے، امی یہ پکڑے بچہ چھوٹا جو گود میں ہوتا ہے، یا پھر اپنا پرس امی کو پکڑا کے تو پھر لگتا ہے کہ اب محفوظ ہو گئے، اب پھر لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں سوری۔ یہ ہے توکل اللہ پہ، اسی طرح سے کہ مطلب آپ بات جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، جو جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ میں طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، اتنا آپ نے کام پورا کرنا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ توکل کرنا، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اتنی بڑی ہم سے بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر اگر تم توکل کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جاتے ہیں، تو پھر آخر بچتا کیا ہے اس کے بعد۔ اب دوسری بات دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل اس طرح سے بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، یہی بات میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا ہاں بھروسہ کرتے ہو، ساتھ ہمیں پریشانیاں بھی لگی ہوتی ہیں، ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں ہوتا، پھر ہم کبھی کسی سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی دل اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھروسہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جس طرح سے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے کہ صبح کے ٹائم وہ خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کے واپس آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اتنے پیارے پیارے سبق ہیں، ایک ہی آیا میں ہمیں نظر کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے اسباب کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے نظر کو روکنے کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اب تم نے سارا کچھ کر لیا تو پھر توکل کس کے اوپر کرنا ہے، اللہ پہ کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سنبھال لیں گے۔ اب دوسری، اب دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے، اب کیا تھا کہ یہ جو بیٹے تھے، اب یہاں پہ ایک اور بات بھی دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو رخصت کر رہے ہیں سفر کے لیے تو کتنی پیاری نصیحتیں کر رہے ہیں۔
اب دیکھیے پورا ایک ہی آیا کو، یہ تو میں چھوٹا کر کے آپ کو سنا رہی ہوں نا، اگر ہم توکل پہ ہی بات کر لیں تو ہمارا پوری ایک کلاس اس کے اوپر ختم ہو جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جانے سے پہلے نمبر 1 ان کو نظر کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر ان کو نظر سے بچنے کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو توکل اللہ پہ کرنے پہ بتا رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہو گیا، تم سوچو گے کہ آپ نے تو بتایا تھا کہ ایسے کرنا، تو اس کے باوجود کچھ ہو گیا تو پھر کیا معاملہ کرنا ہے تم نے، یہ سارا کچھ بتا کے ان کو بھیج رہے ہیں۔ اور اب دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب وہ داخل ہوئے، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، جس طرح سے ان کے ابوہم، ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، جیسے ان کے باپ نے ان کو کہا تھا، وہ بالکل اسی طرح سے داخل ہوئے۔ مَا کَانَا، کہ نہ تھا کہ یغنی کام آتا، عنہم انہیں، من اللہ من شیء، اللہ سے کوئی بھی چیز۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ تقدیر غالب آ گئی۔ اب یہ پتہ، یہ چیزیں اتنی سمجھ کے پڑھنے والی ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے کویسچن جو ہوتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ بلاک لگا دو، ہمیں نہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے، بس یہ کیسے ہو گیا، آخر ہم نے تو یہ بھی کیا تھا، سارا کچھ پڑھا بھی تھا، پھر بھی یہ مصیبت کیوں آ گئی، پھر بھی ایسا کیوں ہو گیا، ہاں فلسطین میں یہ کیوں ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیوں ہو رہا ہے، یہاں پہ کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی۔ اس طرح کے کویسچنز ہمارے دل میں آتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے پاس ابھی علم پورا نہیں ہے، ہم کس طرح سے گھبرا کے ایسی چیزیں سوچتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ نعوذ باللہ آنیسٹلی کبھی کسی سے بات ہوتی ہے نا، تو لوگوں کے ایمان بھی ڈاواڈول ہو گئے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بینہ بیان کر دیا، رسول اللہ نے بھی بینہ بیان کر دیا تھا، تو پرابلم کدھر پھر ہو گئی، کیونکہ ہم نے قرآن کھولا نہیں ہے نا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے الا مگر حاجتن، کہ وہ ایک خواہش تھی، فی نفسی، جو جی میں آئی، یعقوب علیہ السلام کی، قضاہا، جو ان کے بچوں نے پوری کر لی۔ اور جب انہوں نے پوری کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمانا کہ وَمَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْءٍ۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا، پہلے، اب اس خواب کی تعبیر ہو رہی ہے، تو اس کے راستے میں جو چیزیں ہونی ہیں وہ اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں۔ اب ایک میں انشاءاللہ آگے آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَذُو عِلْمٍ، کہ البتہ بڑا علم والا تھا، کون؟ یعقوب علیہ السلام، لما، وجہ اس کی، جو علمناہ، ہم نے سکھایا تھا اس کو، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس آیا کہ نا، سم ٹائم کچھ آیا ایسی ہوتی ہے کہ ان کی تفسیر مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف ہم یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جی ثواب کر لو تو ثواب کر لیا، پھر اللہ پہ توکل کرو، اللہ کام کر دے گا، تو پھر ٹھیک ہے۔ اب پھر ساتھ آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اب ثواب کر لیے، بچ گئے، لیکن تقدیر کا فیصلہ آ گیا، وہ دوسری طرح سے آ گیا، اب کہاں جائیں گے؟ اب آپ ایک چیز کو اور کریں، اب اس طرح سے آپ سوچیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ڈفرینٹ چیزوں میں ہماری جو رہنمائی کی، جیسے میں نے بتایا کہ نبیوں کے بھی قصے جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے ہر ایک کے حالات فرق آتے ہیں، ہر ایک کی آزمائش فرق تھی، ہر ایک پہ جو پرابلمز ہوتی تھی وہ کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ ہم لوگوں کو سبق ملے کہ جب ہم ایسی سچویشن میں جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اب دیکھیے تقدیر کا فیصلے کی جو بات ہو رہی ہے کہ اب ایک طرف تو فار ایگزامپل آپ یا میں ہیں، تو ایک طرف تو ہم نے پورا یہ کر لیا کہ اچھا صبح کے اذکار بھی پڑھ لیے، پھر اگر ہم نے کسی کے بارے میں بات کی تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بھی کر لیا کہ ادھر سے نظر آئے گی تو بچیں گے، تو پھر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو کیا ہوا؟ تو یہ بھولنے کی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بارہا یہ بتایا کہ برائی کا بدلہ جو ہے، برائی کا جو ریٹرن ملتا ہے نا، وہ بھی برائی ہے۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی برائی کی ہے، اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی کو ہیوملیٹ کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی لیول پہ جا کے میں نے اس کا حق مارا ہے، اس کا ریٹرن اس دنیا میں واپس آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اکثر ہمارے ذہن میں نا، جب ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے، اگر ہمیں یہ پکا یقین ہو نا کہ اس دنیا میں بھی بدلہ ہے اور آخرت میں، تو بہت ہی، وہ تو پھر نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے نا، لیکن اس کی جزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے، اور ایک طرف پروٹیکشن ہے، لیکن یہ کسی اور چیز کا بدلہ آپ کی طرف آ رہا ہے۔
राइट। तो हम लोगों को फिर क्या करना चाहिए, इसीलिए आप देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खोल खोल के एक एक चीज के देखो ऐसे ना करना, देखो ऐसे ना करना, ये चीज जो है ये तुम्हें तकलीफ देगी, ये चीज तुम्हें तकलीफ देगी। कुछ ही चीजें हैं जिससे हमारे बेसिकली हमारे नफ्स की जो ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा ताल्लुक दूसरे लोगों के साथ है, उनकी उस जगह पे हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समझाया कि देखो अगर तुम किसी के हक मारोगे, हक मारना क्या है कि अगर किसी के देखो हमारे बहन भाई, अब यहाँ तो सारे भाइयों का किस्सा हो रहा है ना, जो सगे भाई हैं और जो सुतेले भाई हैं, बेसिकली तो बाप तो एक ही है। और वहां पे जो इनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जिस तरह से उन्होंने उनको कुएं में फेंक दिया। अब क्या कुएं में फेंक दिया, अब यहाँ पे नजर की उन्होंने तो कर लिया, प्रोटेक्शन कर ली, उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन वो जो चीज की थी वो सामने भी आनी थी ना, तो वो चीज उनकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तकदीर का फैसला होके रहने वाला था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हमें इस एंगल से अपनी जिंदगी के एक एक लम्हा गुजारने की अकल आ जाए, हमें वो फहम अता कर दे अल्लाह सुब्हानहू तआला, ताकि हम अपने आप को इन सारी चीजों से बचा सके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी तफसीर ना शाह अब्दुल कादिर जिलानी जो है उन्होंने बड़ी खूबसूरत तफसीर की है। मैंने जब उनकी तफसीर पढ़ी ना तो मैंने सोचा कि मैं वही आपके सामने रखूं और इसी पे इंशाल्लाह हम डिस्कस भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह कहा था उसी तरह से वो बच्चे दाखिल हुए, अगर जो टो ना लगी, मतलब ये कि उन पे नजर के बुरे असरात ना पड़े, लेकिन तकदीर और तरफ से आ गई, अल्लाह अकबर, और तकदीर और तरफ से आ गई। और फिर उन्होंने फरमाया कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना कि अल्लाह ने उनको इल्म अता किया था, और इल्म क्या मतलब उसका क्या रिलेशन था इस बात के बारे में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बताया कि इल्म वाले जो है ना वो अल्लाह पर भरोसा करते हैं और वो तकदीर पर यकीन रखते हैं और वो असबाब का भी बचाव, असबाब से भी बचाव अपना करते हैं। अच्छा, असबाब के खिलाफ कुछ हो जाए तो उस पर सब्र करते हैं। अब ये बड़े गौर करने वाली चीजें हैं कि असबाब आपने किए, उसके बावजूद अगर कुछ हो गया तो फिर क्या करते हैं, उस पर सब्र करते हैं। कहते हैं कि हमने तो अपनी ताकत के मुताबिक कर लिया था, अब नतीजा अल्लाह के हाथ में है। और बेइल्म जो है ना, जो बेदीन है, बेइल्म है, वो क्या करते हैं कि एक हो तो दूसरा ना हो। मतलब क्या कि अब अगर फॉर एग्जाम्पल अक्सर आप देखें ऐसे हमारा होता है हाल कि असबाब तो हमने पूरे कर लिए, राइट, वो सारी चीजें अपने बचाव के लिए कर ली, लेकिन अल्लाह पे तवक्कल जो था ना वो नहीं किया। अब वो असबाब पे तवक्कल कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बीमार होते हैं, हम दवाई खाते हैं, तो हमारा पूरा तवक्कल किसके ऊपर, दवाई खाई है तो मैं ठीक हो गई हूँ, ये दवाई मैं खाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, फलां डॉक्टर जो है ना वही मुझे ठीक कर सकता है। उससे अगली सोच जो है ना कि वो हमारे ज़हन में नहीं आती कि ये दवाई तभी मेरे ऊपर काम करेगी जब मेरे अल्लाह इसमें शिफा डाल देंगे, अदरवाइज ये दवाई नहीं काम कर सकती। तो ये थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से असबाब जो मैं मुकम्मल कर रही हूँ तो फिर मैंने तवक्कल भी अल्लाह पे करना है। तो बेअक्ल जो लोग हैं, जो बेइल्म लोग हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो एक हो तो दूसरा ना हो। अच्छा, और बाज लोग आप देखें ये करते हैं कि वो तवक्कल तो इतना स्ट्रांग उनका होता है कि बस ठीक है जी अल्लाह नहीं करना है, हमने तो कुछ, फिर वो बैठ ही जाएंगे कि असबाब जीरो और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बस दुआएं करते जो अल्लाह सुब्हानहू तआला मदद कर देंगे, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर लेंगे। लेकिन एक जो तरीका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया ना, इससे अलग कुछ नहीं होना। आप कितनी भी दुआएं करने बैठ जाए और आप असबाब नहीं करेंगे तो तब भी चीज नहीं होनी है। और ये मुझे इतनी प्यारी बात लगी। और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी थी ना कि एक सहाबी थे, वो अंदर आए तो उन्होंने पूछा कि तुमने अपनी सवारी जो थी उसके साथ क्या किया, तो उसने कहा कि मैं अल्लाह के तवक्कल पे उसको छोड़ आया हूँ। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि नहीं, अल्लाह पे तवक्कल, उसको पहले जाके बांधो और फिर अल्लाह पे तवक्कल। और मुस्नद अहमद की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए इतनी जबरदस्त बात थी कि आपने फरमाया तुम में से अगर आदमी मर रहा हो और उसके हाथ में खजूर का दरख्त हो, पौधा जैसे छोटा सा लगाते पौधा हो,
اسے چاہیے کہ پہلے اس کو لگائے اور پھر مرے. مطلب یہ کہ جو کام کرنا ہے نا وہ اپنا کام مکمل کر دے، کیونکہ درخت پہ تو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں نا، وہ اس کے لیے ہوگا. تو مطلب ان کا یہ تھا. اب دیکھیے ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگ اس سے بھی بہت وہ تسلی ملتی ہے بیسیکلی، اور ایک اینگل ہمارے دماغ کا کھلتا ہے کہ ہاں واقعی توکل تو اس لیول پہ کرنا چاہیے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نیکی کے کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بس کر دیں گے اس بات کو. ہم نے تو اتنی دعائیں مانگی ہیں، تہجد میں بھی اٹھی تھی آج، میں نے قرآن کا بھی یہ پڑھا، سورہ بقرہ بھی پوری آج ختم کی ہے، تو انشاءاللہ یہ میرا کام ہو جائے گا. دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا وحی آ گئی تھی نا، تو ایسا تو نہیں انہوں نے سوچا، نہ رسول اللہ نے نہ حضرت ابو بکر صدیق نے، کہ اتنا بڑا کا اللہ کا رسول تو اللہ ہی سنبھالے گا نا، بس ٹھیک ہے ہم نکلے یہاں سے. انہوں نے جب تک وحی آنے سے پہلے کہتے ہیں 2 اونٹنیاں اپنے گھر میں جو اعلیٰ نسل کی تھی ان کو وہ ببول کے پتے جو تھے نا وہ کھلایا کرتے تھے تاکہ ان میں طاقت زیادہ آ جائے. تو اس کے علاوہ انہوں نے خرچے کے لیے بھی اپنے گھر سے جتنے وہ ساتھ لے کے جا سکتے تھے پیسے وہ بھی لے کے گئے. اتنی پیاری بات آتی ہے کہ ان کی بیٹی حضرت اسما جو تھی نا وہ گھر میں تھی، تو وہ بیان کہتی ہے کہ صبح جب ان کے فادر اٹھے تھے اس وقت ان کے فادر نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا اور وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، نبینا تھے. تو کہتے ہیں صبح اٹھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابو بکر کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو کدھر ہے؟ تو حضرت اسما نے کہا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ مطلب وہ چلے گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بجائے ایک دم سے غصے سے کہتے ہیں کہ وہ گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے گیا ہے کہ سارا کچھ لے گیا ساتھ. تو کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے تو حضرت اسما نے اتنی وہ انٹیلیجنٹ تھی، کہتے ہیں انہوں نے جلدی جلدی نا ایک کپڑا لیا اور اس کے اندر پتھر جو تھے وہ تھوڑے سے ڈالے، اور وہ جو ان کے دادا تھے ان کے ہاتھ مطلب ان کا ہاتھ اس میں جب انہوں نے لگایا نا تو کہتے ہیں اچھا بڑے ہیرے جواہرات چھوڑ گیا، چلو مشکل آئے گی تو اس کو استعمال کر لیں گے. یہ تو خیر سائڈ کی بات تھی. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ایک غلام تھے عامر بن فہیرہ، اس کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ رات کو جیسے بکریاں وہ اپنی چراتے وہاں تک پہنچے گا. انہوں نے اپنا بتایا ہوا تھا کہ ہم کہاں کس راستے سے جائیں گے، تو وہاں پہ تم آنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوگی تو وہ وہاں پہ دودھ پی سکتے ہیں. پھر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ تم سارا انتظام کے پیچھے سے تم جو ہے وہ ان کی مشرکین مکہ جو تھے ان کی محفل میں بیٹھتے رہنا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ کیا پلان بنا رہے ہیں. پھر جب سارے سو جائیں گے تو تم نے کس طرح آنا ہے اور پھر تم نے آ کے خبریں دینی ہے. تو وہ بھی تو توکل کر سکتے تھے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ پہ توکل کیا، نکلو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لیں گے. نہیں، سارا کام کرو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث میں پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بچے آئے ملنے کے لیے، تو انہوں نے سلام کیا ان کو. انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم عبد الرحمن بن عوف جو ہیں ہم ان کے بیٹے ہیں. تو حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے باپ کو سلسبیل سے سیراب کرے. 29 پارہ میں سلسبیل ایک جنت کا وہ ہے نہر ہے، اس کے بارے میں آتا ہے. وہ بچوں نے کہا کہ اماں آپ نے اتنی دور کی دعا دی ہے. تو کہتی ہیں کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا آج کہ جب تمہارا باپ جو تھے وہ آئے رسول اللہ کو ملنے، تو آلموسٹ آخری ٹائم تھا ان کا، رسول اللہ کافی پریشان تھے جیسے. تو عبد الرحمن بن عوف نے ان کو دیکھا. اب میں یہ قصہ اسی لیے سنا رہی ہوں کہ دیکھیں اسباب کی وجہ سے، کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بڑے پریشان لگ رہے ہیں، ایوریتھنگ از فائن. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس ٹھیک ہے لیکن میں تھوڑا پریشان ہوں. تو انہوں نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ رسول اللہ اس لیے پریشان ہے کہ ان کی جو بیویاں پیچھے رہ جائیں گی تو ان کا خرچہ چلنا اور کس طرح سے ہوگا. تو جب حضرت ان کو پتہ چلا عبد الرحمن بن عوف کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے سوچ رہے ہیں، میرا مدینہ میں فلاں باغ ہے، اس کی جتنی بھی آمدنی ہوگی جب تک میری زندگی ہے اور جب تک آپ کی آخری بیوی بھی زندہ رہے گی اس کا خرچہ وہاں سے چلتا رہے گا. رسول اللہ بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کے انہوں نے دعا دی کہ اللہ عبد الرحمن بن عوف کو کہ اللہ تمہیں سلسبیل سے سیراب کرے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا اس لیے میں تمہارے باپ کو وہ دعا دے رہی ہوں. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ کس طرح سے اسباب پورے کیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں. اب آگے دیکھیے آیت نمبر
ہاں جی، آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پہ اب دیکھیے سین بدل رہا ہے، اب یہ دوسری دفعہ یہ بچے جو ہیں ان کا سفر ہے کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ داخل ہوئے مطلب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا تو انہوں نے جگہ دی۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ سے چلے گئے اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے گئے ہیں، اور پھر اپنی دوسرے دروازے سے، ایک دروازے سے نہیں گزرے، ڈیفرنٹ دروازوں سے گزرے تاکہ ان کو نظر نہ لگے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو جگہ دی، الیہ اپنے پاس، اخاہو اپنے بھائی کو۔ اب کہتے ہیں مفسرین کہ کیونکہ یہ 11 بھائی تھے تو یوسف علیہ السلام نے دو بھائیوں کو ایک کمرہ دیا، اور جو بنیامین تھے جو ان کے اپنے چھوٹے بھائی تھے ان کو انہوں نے اپنے پاس مہمان خانہ جو تھا اس میں رکھا تھا، اور پھر جب وہ یونس اکیلے ہوئے تو پھر وہ اس کے پاس گئے اس کو ملنے کے لیے، قولا کہا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا، انی کہ بے شک میں، انا اخوکا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون کہ اب تم اس پہ رنج نہ کرو جو یہ تمہارے ساتھ کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ چھوٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ان سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے ان کے بھائی جو تھے وہ اب ان سے بھی خار کھاتے تھے، تو مطلب ان کا کوئی اتنا اچھا ان کے ساتھ رویہ نہیں تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تسلی دی، فلما جہزہم۔ اب دیکھیے آگے بیچ میں سے ایسا نہیں ہے کہ اچھا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، یہ واقعہ پھر اس کے بعد جب وہ جانے کے قریب آتے ہیں وہ سارا سٹوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں کہ فلما جہزہم، پھر جب تیار کر دیا انہیں، بجہازہم سامان ان کا، جعل السقایۃ تو ان کا پیالہ جو بادشاہ کا پیالہ تھا نا وہ رکھ دیا، فی رحلی اخیہ اپنے بھائی کے سامان میں، ثم پھر، اچھا ثم جو ہوتا ہے نا، ثم آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب چیز ہوتی ہے، فا جب ہم بولتے ہیں نا، فا کہتے ہیں فوراً ہی، جیسے ابھی کوئی چیز ہوئی تھی تو فوراً ہی کوئی چیز ہو جائے، ثم سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ قافلہ تھوڑا آگے گیا ہوگا تو یہ تب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ثم اذن پھر پکارا، مؤذن ایک پکارنے والے نے، ایتھا العیر اے قافلے والو، انکم لسارقون کہ البتہ تم چور ہو۔ تو اب جیسے یہ آگے گئے تو پیچھے سے قافلے والے کون تھے؟ یہ جو وہاں پہ تھے نا یوسف علیہ السلام کے جو شاہی ورکرز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، تو ان کے جو کرندے تھے وہ ان کو جو مفسرین نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پانی پلانے کا، کیونکہ وہ ایک ایسا برتن تھا جو ناپ بھی سکتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں گھر میں چاول نکالتے ہیں یا کوئی چیز نکالتے ہیں تو وہ ایسا برتن ہوتا ہے جس میں پانی بھی پیا جا سکتا ہے اور وہ ناپنے کے بھی کام آتا ہے، تو اسی طرح کا کوئی برتن ہوگا، لیکن وہ بادشاہ کا برتن تھا، قیمتی تھا۔ تو اب یہاں پہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وہ اسباب بنا رہے ہیں جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب جو تھی اس کو تعبیر مکمل ہونی تھی۔ تو اس کو کہا پکارنے والے نے کہ اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ قالو کہا، کس نے؟ وہ قافلے والے جیسے بھائی جو تھے نا انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا اور وہ سارے مڑے، اقبلو کہتے ہیں بالکل سامنے آنا، جیسے ہوتا ہے نا پورے مڑ کے سامنے ان کے آتے ہیں، علیہ ان کی طرف، ماذا تفقدون کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ قالو کہا مؤذن نے، پکارنے والے جو تھے ورکرز نے، نفقدو کہ ہم گم پاتے ہیں، سواع الملکی کہ بادشاہ کا پیمانہ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ اور جو اس کے لیے لائے گا، مطلب اب یہ جو بندہ ہے نا جو ورکر تھے جو پیچھے آئے تھے وہ اپنی طرف سے اب یہ کہتے ہیں کہ وَلِمَنْ جَاءَ کہ جو لائے اسے، بِهِ اسے، حِمْلُ بِعِيرٍ تو ایک اونٹ کے بوجھ جتنا، غلہ جو ہے نا وہ اس کو انعام کے طور پہ بیسیکلی جیسے ہوتا ہے نا انعام کے طور پہ بندہ کہتا ہے اگر یہ چیز مل گئی تو پھر میں اس کے بدلے میں یہ دوں گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اب ضمانت دینا نا، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا تھا، جیسے اب ضمانت کا میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 3 وقت آئے تھے، جیسے ہم نے سنا ہوتا ہے نا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے
تو ہم حدیث ہم نے پڑھی کہ رسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، لیکن اس کے بعد دوسری احادیث ہمیں نہیں یاد رہتی ہیں کہ یہ 3 زمانے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے ہیں نا شروع میں، تو بیسیکلی انکریج نہیں کیا گیا مسلمانوں کو اس وقت کہ وہ قرضہ لیں، اور کیونکہ قرضہ نہیں ادا کر سکیں گے تو یہ بیسیکلی یہ تھا کہ جو اللہ نے ان کو توفیق دیا صبر کے ساتھ اس میں وقت گزارے۔ تو شروع میں اگر کوئی جنازہ ہوتا تھا تو رسول اللہ کو اگر یہ پتا ہوتا تھا کہ اس کے اوپر قرض ہے تو وہ اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اچھا، اس کے کچھ دیر کے بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جنازہ آتا تھا تو وہاں پہ اناؤنس ہوتا تھا کہ اگر کوئی اس کا جو قرض ہے کوئی اور معاف کر، مطلب اس کا کوئی قرض ضمانت دیتا ہے کہ وہ ادا کر دے تو پھر اس کی نماز جنازہ اگر کوئی کہتا تھا ہاں تو پھر وہ پڑھا دیتے تھے۔ اچھا، تیسرا دور کیا آیا تھا؟ یہ وہ دور تھا جب خیبر فتح ہوا تھا، کیونکہ اب مسلمانوں کے پاس کافی مال آ گیا تھا، تو پھر جنازہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرماتے تھے کہ اس کے اوپر جو قرض ہے اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور اس کی جو وراثت ہے وہ اس کے خاندان میں تقسیم ہوگی۔ تو یہ 3 دور مسلمانوں پہ ایسے آئے تھے۔ تو ضمانت کو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، جیسے بیل دینا کسی کے بارے میں ہوتا ہے، اس طرح سے ہے۔ تو اس نے بھی یہ کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس زمانے میں، دیکھیں قحط تھا، غلہ تو بہت بڑی بات تھی کہ ایک اونٹ کے بوجھ جتنا پھر ان کو غلہ ملے گا۔ اچھا جی، اب کیا ہوا؟ قالو کہا، کس نے؟ بھائیوں نے کہا، تاللہ قسم اللہ کی، لقد علمتم کہ البتہ تم تو جانتے ہو، ما جینا کہ نہیں آئے ہم، لنفسد فی الارض کہ ہم فساد کرے زمین میں، وما کننا سارقین اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اب یہ کیسے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ آ چکے تھے اور ان کو یہ تھا کہ ان کو تو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں کتنی عزت سے کتنی محبت سے رکھا تھا، تو ہم تو چور نہیں ہیں، تو تم ہم پہ ایسے کیوں الزام لگا رہے ہو؟ قالو کہا، کس نے؟ جو مؤذن تھا نا، جو پکارنے والے تھے، انہوں نے کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ اب دیکھیں یہ جملہ، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو مصر کا قانون جو تھا وہ فرق تھا، اس کے لحاظ سے یہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ والی جو بات ہے نا کہ جس کا جو چور ہوگا وہی اس کا ضامن بھی وہی اس کا کیا کہتے ہیں، بدلہ بھی ہوگا۔ مطلب اگر جس کے پاس چوری ہوئی ہے تو جس کی پاس سے وہ سامان نکلے گا تو وہی بندہ اس کی جگہ پہ جائے گا، مطلب اس کا غلام بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات مجھے یہ لگی کہ جب اللہ نے کوئی چیز کرنی ہوتی ہے نا تو پھر ساری قانون ایک سائڈ پہ رہ جاتے ہیں، کہ انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ اچھا، انہی سے پوچھا کہ اچھا تم لوگ بتاؤ کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر اس کا کیا بدلہ ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا، قولو کہا، جزاؤہ کہ اس کا بدلہ، من وجد فی رحلہ جس کے پاس پایا جائے گا سامان، فہو جزاؤہ تو وہی اس کا بدلہ ہے۔ اب بنیامین جو تھے نا وہ سب سے چھوٹے تھے، تو اب ان کو وہاں پہ رکھنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا، کیونکہ جو مصر کا قانون تھا اس کے مطابق کسی طرح سے بھی اس کو حضرت یوسف اس کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کہا تھا ان بھائیوں نے کہ ہمارے ہاں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی چور ہوتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں دیا جاتا ہے، اور یہ ظالم جو ہوتے ہیں نا اسی طرح سے ان کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ فبدأ تو پس شروع کیا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ بِيَاءِ أَخِي کہ اس کے تھیلوں کو دیکھنا پہلے، اس کے بھائی کے تھیلا دیکھنے سے پہلے، مینز کے جو سامان تھا نا اس کا چھوٹے بھائی سے پہلے وہ دوسرے بھائیوں کا چیکنگ انہوں نے کی، اس لیے کہ کوئی شک نہ ہو جائے۔ ثم استخرجها پھر اس کو نکالا انہوں نے، من وعاء اخیہ اس کے بھائی کے تھیلے میں سے، آخر میں جب اس کا چیک کیا تو اس میں سے وہ جو بادشاہ کا تھا پیمانہ تھا وہ وہاں سے نکلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اب پتہ اتنے کویشچن آتے ہیں، ہائے حضرت یوسف نے ایسے کیوں کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کذالک کدنا لیوسف کہ اسی طرح سے تدبیر کی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے، ما کانا نہیں تھا وہ، لیاخذ کہ وہ رکھتا، اخاہو اپنے بھائی کو، فی دین الملکی قانون میں بادشاہ کے، مطلب جو مصر کا قانون تھا اس کے مطابق،
اللہ مگر ان یشاء اللہ مگر یہ کہ جو چاہے اللہ نرفع درجات من نشاء اللہ جس کے چاہے درجات بلند کرتا ہے. یہ ہوتی ہے تقدیر کہ اللہ جب چاہے گا تو پھر ساری باتیں سارے قانون سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے یہ قانون کتنا خوبصورت تھا ان کا, اور یہ پہلے نبیوں کی پہلی شریعتوں میں بھی یہی قانون تھا. اب یہاں پہ جو یہ انہوں نے کہا نا کہ جو چور, آپ دیکھیے اگر پاکستان میں بھی ہمارے یہ قانون آ جائے تو کتنی آسانی ہو جائے نا. مجھے لگتا ہے چوری اس کے بعد کوئی کرے ہی نہ. اگر کوئی چور پکڑا جائے جس کی چوری کیا اس کے گھر میں اس کو ملازم لگا دیں کہ چلو جی صفائیاں کرو اس گھر کی اور جا کے سارے کام کرو, تو سارے چور انسان کے بچے بن جائے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نرفع درجات من نشاء اللہ جس کے چاہتا ہے درجات بلند کرتا ہے. سورۃ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں. الحمدللہ نماز تو ہم ساری پڑھتے ہیں نا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے ان میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم المؤمنون حقا جو حق جو پکے مومن ہیں. لہم درجات ان کے لیے درجات ہیں عند ربہم ان کے رب کی طرف سے. ومغفرۃ اور نہ صرف درجے ہیں بلکہ اللہ کی مغفرتیں ہیں. ورزق کریم اور اللہ کا کریم رزق ہے ان کے لیے. اور سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں. مما عاملو جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں نا, عمل کے لحاظ سے ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجات عطا کیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ہم نے دیکھے پڑھا تھا نا جنت کے بھی درجے ہیں دوزخ کے بھی درجے ہیں. اللہ اکبر. ہم نے پڑھا تھا منافقین کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ منافقین جو ہے نا وہ درک میں ہوں گے, اور وہ درجہ سب سے نچلا درجہ ہے, اور وہ ایسا درجہ ہے کہ جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے. اور منافق کون ہوتا ہے اپنے بہت اچھے سے آپ جانتے ہیں. آپ نے سورۃ البقرہ آلموسٹ یہ تو شروع میں پہلے ہی شروع میں آ جاتا ہے کہ منافق کون ہوتا ہے, جو منہ سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ ظاہر یہ کرتا ہے لیکن اندر سے وہ مسلمانوں والی حرکتیں ہی نہیں کرتا. کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. یہ بہت ڈر والی بات ہے. پڑھ کے دیکھیے گا شروع میں سورۃ البقرہ کی آپ کو پوری طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ متقی کون لوگ ہیں جن کو اس کتاب سے ہدایت ملے گی. اور 2 آیات میں کافر کا کہہ کے ختم کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. اور پھر آخر میں 13 آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر نیچے ایک کے بعد ایک آیات میں بتایا کہ منافق کون لوگ ہوتے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں. ہمیں پتا ہوگا تو بچیں گے نا. اور پھر اتنی پیاری حدیث ہے ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک جنت میں نیک لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے. کیونکہ یہ پتہ ہے مجھے حدیث اتنی پیاری اس لیے لگی تھی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں بہت لالچ ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کریں, ہم کیا پڑھیں ان کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کی بخشش کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آسانیاں کرے, کیونکہ ان کا تو عمل کا دروازہ بند ہو گیا نا. تو یہ حدیث آپ یاد کر لیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ آسانیاں ہو جائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تو بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے. بندہ عرض کرتا ہے اے اللہ یہ درجہ مجھے کیوں دیا گیا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تیرے بیٹے کے استغفار کرنے کی وجہ سے, تیرے بیٹے کے استغفار کرنے کی وجہ سے. تو اس لیے اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار, ہم تو یوزلی اپنے لیے ہوتا ہے نا کہ اچھا صبح اتنی دفعہ کر لو, اس طرح سے نماز میں کر لو. اب آپ نے کیا کرنا, اپنے لیے بھی پڑھنا ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرنی ہے اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دینا. یا اللہ میرے ماں باپ کے لیے میں پڑھ رہی ہوں, ان کے درجات بلند کرنا, اس کا اجر ان کو عطا کرنا. آمین ثم آمین. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ اور اوپر ہر علم والے کے علیم, ایک خوب علم والا, مطلب اس سے بڑھ کے علم والا ہے. علم کا تکبر جو ہوتا ہے نا یہ بہت برا